بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ملک ریاض اور وہ جو پراپرٹی ٹائکون جن کو ہم کہتے ہیں، اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے امکانات، وہ امکانات کس طرح سے ہیں. دوسری طرف جناب امریکی صدر ٹرمپ جو ہمیں خوش آمدید کیے جا رہے تھے، ہماری تعریفیں کیے جا رہے تھے، ہم انہیں کیا دیں گے. باتیں ہوتی تھی نا کہ ہم نے کیا دینا ہے اور کیا ہو رہا ہے. کچھ تصاویر پہلے آئی تھیں اور کچھ خبریں پہلے آ رہی تھیں، اور اب اس کی کچھ اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. اور آپ کو وہ یاد ہوگا شکریہ راحیل شریف کے جو بینرز لگتے تھے، تو اب وہ بینرز کس کے شکریہ کے لگ رہے ہیں اور کیا کون لگا رہا ہے، کس کس کی تصاویر ہیں، اور ان بینرز، ان بورڈز کی کیا کہانی ہے. اور کہانی تو گمنام ہیروز کی بھی ہے. وہ گمنام ہیروز ہمارے ساتھ یا کہیں پر بھی کیا کر رہے ہیں. ان ساری باتوں کے ساتھ لوکل پالیٹکس، پیپلز پارٹی، نون لیگ، لڑائی چلے جا رہی ہے، اور دھوم دھام سے اس طرح سے کہ دونوں طرف سے اب پروپیگنڈا کیا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یا پہنچائی جا رہی ہیں لوگوں تک. وہ ایک ایک پروجیکٹ کو لے کر کے، کس پروجیکٹ پہ کہاں کام ہو رہا تھا، کس شہر میں کون سی گلیاں اور نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کہاں سڑکیں خراب ہیں، اور کہاں ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو رہا، اور کہاں ہاسپٹل ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچایا جا رہا ہے. تو ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا، پولیٹیکل جو سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، صرف جو صحیح والی. اچھا، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت کچھ غیر حقیقی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا، پھر تو پروپیگنڈا اور اس طرح سے بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ حقیقی باتیں بھی ہیں. ایسے مسائل اجاگر ہو رہے ہیں، ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں جن کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ سندھ میں ہوں یا پنجاب میں ہوں، لڑائی اپنی جگہ، جھگڑے اپنی جگہ. پنجاب کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، پنجابی کلچر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، سندھیوں کی بات بھی سننی چاہیے، ان کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن گورننس کا معاملہ اپنی جگہ پر رہے گا. تو اگر سندھ میں کچھ مسائل ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. وہ اس جھگڑے سے ہٹ کر جو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں وہاں کی حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. اگر پنجاب پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی جواب دیا جانا چاہیے. جب ہم پنجاب کے بہت سے پروجیکٹس اور سندھ کے کچھ پروجیکٹس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو قابل تعریف ہیں، جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے، وہیں پر اگر کچھ ایسی خرابیوں کی، کمی کوتاہیوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس سارے جھگڑے کا پازیٹیو ایک سائڈ ہے کہ بلے بلے، واہ واہ، زبردست، ویل ڈن، یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، اور وہ سب چیزوں کو اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے. جو پازیٹیو چیز ہو رہی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کے لیے بھی کام کر لیں. اور جناب رہ جانے والے اور کام کرنے والے چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس میں صدر ٹرمپ کے معاملات ہیں. صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی ایجنڈا اعلان کیا ہے اس کا، غزہ کی جنگ کو ختم کرنے کا، اسرائیل کی طرف سے جو مسلط کی گئی ہے جنگ اس کو ختم کرنے کا یا جنگ روکنے کا کہہ لیں. اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پہ مبارکباد اور ایکسیپٹنس اور خوشی کا اظہار کیا. اور بات یقیناً خوشی کی ہوتی ہے بطور ایک پاکستانی، بطور ایک مسلمان، بطور ایک انسان. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ظلم، جبر، تشدد، اس وحشیانہ وہ جو بمباری اور جینوسائیڈ اور بھوک کے ذریعے لوگوں کو مارنے کا جو ایک عمل چل رہا ہے، اگر اس کے رکنے کی کوئی خبر آئے گی تو یقیناً ہر انسان، ہر درد دل رکھنے والے انسان کو خوشی ہوگی کہ یار شکر ہے یہ کسی طرح رک جائے. اچھا، اس کے بعد باقی معاملات پھر دیکھے جائیں گے کہ کیسے اس کو سیٹل کرنا ہے، کیوں ہوا، کون مجرم ہے، یا مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے، کچھ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس ظلم کو، اس جنگ کو آگے بڑھنے سے روکا جائے. تو یقیناً وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پہ جو ہے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شاید یہ ٹویٹ جلدی میں کر دیا تھا. انہوں نے وہ 20 پوائنٹس دیکھے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ 20 پوائنٹس جو ہے وہ والے 20 پوائنٹس نہیں تھے جو 8 مسلم ممالک کے ساتھ ڈسکس ہوئے، جس میں پاکستان کی بھی ان پٹس تھیں، اور وہ ساری چیزوں کے بعد وہ آگے تھے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب سے کون اس بات پہ جھگڑا کرے، کون انہیں سمجھائے کہ سر یہ ایسے نہیں، ایسے کر لے. کیونکہ انہیں تو اگر ایک بات بھی پسند نہ آئی تو انہوں نے ساری گھما پھرا کے الٹا کے وہ پھینک دینی. انہوں نے کہنا چلے جناب، وہ تو اپنے معاملات ہیں نا ان کے، تو انہوں نے تو اپنے حساب سے چلنا ہے، انہوں نے تو اپنے وہ نوبل پرائز کے لیے وہ جو بھی کرنا ہے انہوں نے اس کے حوالے سے چل رہے معاملات. تو بڑی مشکل صورتحال ہے.
اب جب اس کے بعد بھی حماس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب کا بیان فوری طور پر آ گیا. انہیں بڑی خوشی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے کہ ہم ٹرمپ کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم جو ہے وہ ایک جنگ بندی کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم واقعی جنگ بندی کے قریب پہنچ جائیں اور یہ جنگ ختم ہو جائے. حماس کا بھی کوئی 100% تو نہیں ہے, انہوں نے ایگریمنٹ دکھایا, لیکن یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے جس میں یہ لگ رہا ہے کہ بات چیت آگے چل سکتی ہے اور یہ بہت جلد. اب یہ لمبا کوئی ہفتوں کا یا مہینوں کی گیم نہیں ہے, میرا خیال ہے ود ان ڈیز جو ہے اس کے بارے میں معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور ہو جانے چاہیے, کیونکہ بہت پینفل چیزیں ہیں, وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں. مطلب وہ نہ دیکھی جا سکتی ہیں, نہ بیان کی جا سکتی ہیں. دکھ اور غم کی ایک عجیب داستان ہے, عجیب مرثیے ہیں, عجیب نوحے ہیں, نہیں پڑھے جا سکتے. اور خیر وہ جو وہاں جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. ہم تو جب واپس آ گئے, وزیر اعظم پاکستان واپس آئے ہیں, تو اس کے بعد یہاں پر ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ایک بڑا کامیاب دورہ رہا, یقیناً اس سے پہلے سعودی عربیہ اور پھر اس کے بعد امریکہ کا دورہ. تو اس پہ ہو یہ رہا ہے کہ اس کی ظاہر پروجیکشن ہوتی ہے چیزوں کی. لاہور کا مال روڈ سجا دیا گیا ہے ان بینر سے, تصاویر سے, پوسٹر سے, بڑے بڑے ہورڈنگز سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک تو وہ تصویر ہے جس میں وزیر اعظم صاحب اور کراؤن پرنس, سعودی کراؤن پرنس موجود ہیں, اور ساتھ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل ہیں, اور وہ تصاویر ظاہر بڑی امپورٹنٹ تصویر ہے وہ ہے. اچھا, دوسری طرف ایک تصویر وہ بھی ہے جس میں وزیر اعظم صاحب ایک سائڈ پر کھڑے ہیں, درمیان میں صدر ٹرمپ ہیں, اور اس طرف آرمی چیف کھڑے ہوئے ہیں. یہ تصویر بھی وہاں زینت بنی ہوئی ہے شاہراہ قائد اعظم لاہور کی, گورنر ہاؤس کے آس پاس کا علاقہ خاص طور پہ, لیکن اس طرف کنال سائڈ پر آ جائیں تو نہر تک, اور دوسری طرف وہ الحمرہ ہال تک, اور اس سے آگے پنجاب اسمبلی, سارے ایریاز میں یہ زبردست قسم کی یہ کیمپین ایک چل رہی ہے. ہاں, اس میں خوبصورت چیز یہ ہے کہ ان تصاویر میں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی تصاویر بھی موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بینرز لگتے تھے شکریہ راحل شریف, اور وہ راحل شریف ہو رہا ہوتا تھا. تو مجھے یہ دیکھ کر ایک حیرت, خوشگوار حیرت کہہ لیں کہ حکومتی سائڈ سے یہ تصاویر ہے. اب یہ پنجاب گورنمنٹ نے کی ہیں یا وفاقی حکومت نے, یہ بھی میں اس کو نہیں چیک کر سکا, میں نے پتہ کیا تھا فوری طور پہ مجھے اطلاع نہیں ملی. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ ہوا ہے. آپ اگر پنجاب گورنمنٹ کی ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصاویر ہے, تو زبردست بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس میں مین فوکس ظاہر وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو کیا جا رہا ہے, آرمی چیف ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تصاویر ہے. اچھا, اس کے کیا منفی یا مثبت نتائج نکلیں گے, کیونکہ اس پہ بارے میں کچھ جگہوں پہ تنقید بھی ہوگی کہ ٹرمپ کے ساتھ تصویر لگا دی ہے, کیوں لگا دی ہے. لیکن یقیناً حکومتی سائڈ سے جب وہ اپنی پروپیگیٹ کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی کچھ اسٹریٹجی ہوتی ہے, کچھ سوچ سمجھ کے, کچھ ڈسکشن کے ساتھ, کچھ پلاننگ کے ساتھ وہ کیمپین چلائی جاتی ہے. تو I'm sure انہوں نے بھی خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا. اور اگر یہ وفاقی حکومت کی طرف سے, تب بھی ایک بڑا مثبت پہلو ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کی تصویر اوپر ہے اور ساتھ مریم نواز صاحبہ ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ساری تصاویر ہیں. تو یہ خوبصورت منظر مجھے وہاں پہ نظر آ رہا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ان چیزوں کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ کوئی مناسب اور اچھا نتیجہ ہوگا. ہاں, اکنامک فرنٹ پہ جب ہم بات کریں تو وہ جیسے میں نے کہا تھا نا, سعودیہ کے ساتھ ہم معاشی معاہدے کی طرف جا رہے ہیں, تو یہاں پر بھی ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ جو پاکستان کی اس طرح تعریفیں کیے جا رہے ہیں, اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا, کیوں کر رہے ہیں وہ. مطلب وہ فری میں تو چائے کا کپ نہیں آفر کریں گے نا ہمیں. تو وہ پہلے تو وہ پتہ چلا, جو خبر آئی حکومت نے بتایا کہ ان کو آفر کی گئی ہے, ظاہر یہ تو آفیشیلی اناؤنس کیا گیا کہ انہیں آفر کی گئی ہے کہ پاکستان میں ریئر منرلز کے جو ہیں معدنیات کے ذخائر ہیں, جو نکالنے کے لیے ظاہر ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو امریکہ آئے, ہمارے ساتھ مل کر کام کرے, اور انہیں مستقبل میں کئی سال تک, پرابلی ہنڈریڈز آف ایئرس تک وہ دستیاب ہوں گے, وہ نایاب معدنیات جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر موجود ہیں. اچھا, وہ ظاہر ہے اس کا ایک معاشی پہلو ہے, اس حوالے سے ہوگا. لیکن اب فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے اس نے, یا خبر ہے, اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. اس کے مطابق پاکستان نے آفر کی ہے کہ پستنی کے مقام پر بلوچستان میں
ایک بندرگاہ امریکہ اپنی بنا لے. وہ جب ریئر منرلز کا کام ہوگا وہ وہاں سے نکلیں گے تو ٹریک بیچ جائے, وہاں سے ٹرین کے ذریعے بندرگاہ تک پہنچے اور وہاں سے اسموتھلی پرامن طریقے سے وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو سکیں وہ معدنیات. تو اچھا بطور ایک بزنس ماڈل کے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے, بالکل ہو سکتا ہے یہ, لیکن ظاہر ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک پروپوزل ہے. حامد میر صاحب نے بھی اس میں ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان کی بات ہوئی ہے یا جو انہیں اطلاع ملی ہے کہ یہ محض ایک پروپوزل ہے. تو ٹھیک ہے, پروپوزل ہے یہ, اور یہ پروپوزل کیسے ایکسیپٹ ہوگی, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی, ہماری طرف سے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی, ادھر سے کیا ہوں گی, اور یہ کب تک میچور ہوگی اور کیسے چلے گا, یہ سارے معاملات تو چلیں گے. لیکن ظاہر ہے جب پاکستان ہمیشہ سے ایک وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن پاکستان کی ہے, اور اب پاکستان کے تعلقات جب عالمی طاقتوں کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں یا بہتر ہو گئے ہیں, تو جہاں رشیا کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں, جہاں امریکہ کے ساتھ ہم محبت کے ایک نئے سفر پہ رواں دواں ہیں, وہیں پر ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے چین کے ساتھ بڑے اہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233-8122-280. جس کا فروٹ, جس کا ثمر ہم نے مئی میں دیکھا ہے, جب ہم نے مئی کے مہینے میں جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا, تو وہ اس پارٹنرشپ کی بنیاد پہ جو ہم نے جس طاقت بہادری کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ کیا, اس کو منہ توڑ جواب دیا اور جو فتح حاصل کی, اور مستقبل کے حوالے سے بھی ہمارا ملٹری کے اینگل سے اگر دیکھیں, ہمارے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جو چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, اور BRI کا ایک پارٹ جو ہمارا سی پیک 1 کے بعد, بلکہ اب سی پیک 2 جب سٹارٹ ہو گیا, تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو خدشات ظاہر جہاں ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہیں ہم چائنا سے دور تو نہیں ہو جائیں گے, کہیں ایسی کوئی کوشش ہمیں چائنا سے دور تو نہیں لے جائے گی. لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم ماضی میں ان چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے رہے ہیں, اس طرح موجودہ حکومت بھی جو ایک مطلب بڑے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ آگے چل رہی ہے, وہ اس کو بہتر طریقے سے ہم آگے چلیں گے, اور مسائل کے بجائے اس کے کہ ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں, ہم اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے اس کو ایک ایسا موقع بنائیں گے جس میں ہم ایک کامیابی کے ساتھ اپنی وہ دفاعی پوزیشن بھی ہماری مضبوط رہے, اور ہم معاشی طور پر بھی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھے. بلکہ میں نے تو آپ کو پہلے بھی جب آپ سے شیئر کی تھی یہ بات کہ اس بارے میں بڑی لمبی چوڑی میٹنگز ہوئی ہیں 7-8 گھنٹے کی SIFC کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں, یہ سعودیہ کے حوالے سے کہ ہم بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے پلان کرنی ہیں. اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر کو فوراً بھیجا گیا, اور ساتھ SIFC کے کچھ لوگ وہ سعودی عرب چلے گئے تھے لاسٹ ویک کہ وہاں جا کے مزید اس بات کو آگے بڑھائیں وہ معاشی معاہدے کے حوالے سے. اس حوالے سے اب یہ بھی خبر ہے کہ اس ماہ کے اکتوبر کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان دوبارہ سعودی عرب جائیں گے, اور وہ معاشی معاہدہ جو ہے اس حوالے سے ہم آگے بڑھیں گے. تو جہاں یہ باتیں چل رہی ہیں وہاں کچھ ایک اور خبر بھی ہے. خبر وہ ہے کہ دبئی سے تیفی بٹ کی گرفتاری ہے. اچھا, بظاہر تو ظاہر یہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی خبر نہیں ہے, لیکن نیشنل لیول کی خبر اس لیے بنتی ہے کہ وہ تو تھا نا وہ ٹیپو ٹرکا والا کا مرڈر کیس, اس کا یہ مرکزی ملزم ہے, اور یہ صاحب وہ تھے ادھر انگلینڈ میں تھے, لیکن ان کا جب ویزا ایکسپائر ہوا تو یہ UAE سے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے یا رینیول کے لیے آئے تھے. پاکستان کے جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس اور جو لوگ بھی اس میں شامل تھے, انہوں نے اس کو مینیج کیا, اور جب وہ وہاں تیفی بٹ وہاں موجود تھے تو انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. اچھا, اس میں جو لیگل ریکوائرمنٹس پوری کی گئی ہے, تو اس کے ساتھ 2 چیزیں میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو عمران ریاض خان کے وارنٹ ایشو ہوئے. اچھا, عمران ریاض خان چونکہ UAE میں نہیں ہے, وہ تو
آپ کو پتہ ہے UAE میں مجھے لگتا ہے ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے شاید ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. کیا دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہیں, اس لیے ان کے لیے بھی مسائل بن سکتے ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب UAE میں بیسڈ ہے, دبئی میں بیسڈ ہے, اور ان کے حوالے سے بھی معاملات بہتر ہونے کی طرف نہیں آ رہے ہیں. اچھا, ان کی جو بزنس امپائر ہے وہ بھی پاکستان میں جو بزنس امپائر ہے یا بزنس اسٹرکچر ہے وہ ذرا شرنک ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ 2 ماہ میں انہوں نے اپنے سٹاف میں سے جو موجود تھا, پہلے بھی وہ اس میں سے چھانٹی ہو چکی ہے, لیکن اب مزید کوئی 60-70% لوگوں کو مزید فارغ کر دیا گیا ہے. اچھا, جو فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد سینئر لوگ وہاں پہ موجود ہیں. سینئر کا مطلب یہ ہے کہ سینئر ریٹائرڈ فوجی, ایک وہ جنرل جاوید اقبال صاحب وہاں پر موجود ہیں. وہ مطلب ملک صاحب کے بعد سمجھ لیں کہ ٹاپ پوزیشن پہ ملک صاحب اور ملک ریاض صاحب اور علی ریاض ملک جو ہیں ان کے بعد وہ ٹاپ پوزیشن پر ہیں. تو پھر وہ لوگ کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت وہ واپس بھی رکھ لیتے ہیں. ظاہر ہے کہیں آس پاس سے جب کچھ دوست یار کہتے ہوں گے کہ یار اچھا کچھ مینیج کریں, کچھ لوگ آ جاتے ہیں, لیکن کافی سارے لوگ وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ریمیننگ سٹاف ہے ان کی سیلریز میں کٹ لگا دیا گیا ہے, کوئی 25 سے 30% ان کی سیلریاں کم کر دی گئی ہیں. تو وہاں کا جو سٹاف ہے اب ان کو نظر نہیں آ رہا کوئی بہتری, اور اس میں آگے چلنا. جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا, آگے بڑھنے کا کام, وہ تو بند ہے. صرف مینٹیننس والا مین شعبہ جو ہے, ظاہر کام تو چلانا ہے, اتنی بڑی سوسائٹی بنی ہے, وہ لوگ ہیں, اور ہیڈ آفس جو ہے کسی حد تک وہ آپریشنل ہے. تو ملک ریاض صاحب وہاں بیٹھے ہیں, اور ملک ریاض صاحب اور ان کے ملک ریاض صاحب تو خیر کبھی بھی وہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں رہے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے صاحبزادے علی ریاض ملک جو ہیں وہ پاکستان واپس آنے میں شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے. پاکستان میں اپنے آپریشنز چلانے میں یا آگے چلنے میں وہ کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو معاملات جو ہیں وہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھتے جا رہے ہیں. اگر کسی سٹیج پر حکومت یہ کوشش کرے تو ملک ریاض صاحب کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا بچنا وہاں سے. دبئی سے جس طرح سے ابھی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اچھا وہ جرم کوئی بھی ہو, جب ریڈ وارنٹ چلے جائیں گے, جب عدالتی احکامات ہوں گے, جب پولیس ہوگی, تو وہ کیس تقریباً ویسے ہی بن جائے گا. وہ مرڈر کا کیس تھا, یہ کچھ اور کیسز ہیں, یہ تو ڈیفالٹ کے اور پیسے واپس کرنے کے کیسز ہیں. تو ملک ریاض صاحب کا بھی پوزیشن اب تقریباً وہی ہے گرفتاری کے حوالے سے, کہ حکومت نے جس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ ملک ریاض صاحب کو گرفتار کر کے لانا ہے, تو میرے خیال میں شاید یہ بہت مشکل نہ ہو. ہاں, وہ دبئی میں ان کے جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں, ظاہر ہے اس کے لیے بہت ساری گارنٹیز ہوں گی, بہت سارے اور لوگ انوالو ہوں گے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ملک صاحب کے لیے خطرہ موجود ہے اب. اور یہ اس طرح کی خبر جو جب آتی ہے تو وہ خطرہ مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ تو خبریں اپنی جگہ ہے, لیکن 2 اچھی خبریں, چھوٹی چھوٹی سی لیکن اچھی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس PIA کو انگلینڈ کے لیے اپنی فلائٹس کی اپروول مل گئی ہے, اور برطانوی ایویشن اتھارٹی نے انہیں فورن ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور یہ آخری وہ پرمیشن تھی جو فلائٹس کے لیے ریکوائرڈ تھی, اور اس کے بعد اب پہلے مرحلے میں پاکستان سے مینچسٹر کے لیے براہ راست پروازیں شروع ہو جائیں گی. اچھا, وہ بہت کم تعداد ہوتی ہے جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے. ایبسولوٹ نمبرز میں اچھا نمبر ہے, لیکن اگر ہم پرسنٹیج میں لیں پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا تو وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے. لیکن لوگ جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہوتی ہے کہ اپنے ملک سے براہ راست پرواز کے ذریعے کسی جگہ جا سکیں. تو یہ سہولت شروع ہو جائے گی. ہاں, اور کچھ عرصے میں ہی اگلے مرحلے میں لنڈن اور جو برمنگھم کی فلائٹس ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گی. پہلے مرحلے میں مینچسٹر کی شروع ہو رہی ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اچھا, اور وہ اب ٹاپ 100 میں آ گیا, 96 نمبر پر آ گیا, 96 نمبر پر آ گیا دنیا میں, جو 140 کے قریب تھا کہیں سمویئر. اور اب میں کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں کہ چند لوگوں نے, 1 یا 2 لوگوں نے بیٹھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ کیا مسائل ہیں اور اس کو کیسے امپروو کرنا ہے, تو انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ان کا کلیم یہ تھا کہ اس کو وہ تقریباً کوئی 30-40 درجے اوپر لے آئیں گے, 100s کے اندر لے آئیں گے, اور وہ 100s میں آ گیا ہے, 96 نمبر پر آ گیا ہے. اور بھی امپروو ہو سکتا ہے. اور اس میں بیسک ظاہر چیزیں جو وہ تھا پیپر ورک کرنے والا, ابھی اس میں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے, یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ابھی اس میں شامل نہیں ہیں. ابھی اس میں کیا کیا انہوں نے, مختلف ملکوں کے ساتھ جو ویزا فری ایگریمنٹس تھے اس کو امپروو کیا ہے. کام کرنے کی ضرورت تھی نا تھوڑی سی, وہ چند لوگوں نے کام کیا, چند لوگ کیا
ایک بندہ ہی ہے، ایک دو بندے ہیں جنہوں نے کام کیا، اور اسی طرح سے انہوں نے پاسپورٹ میں بھی امپروو کیا، اس کو ای پاسپورٹ بنا دیا ہے جو ہمارا شروع ہو گیا، دنیا بھر میں آنا ہے آئی تھنک 2027 سے شاید یہ مینڈیٹری مطلب لازمی ہو جائے کہ سب کے پاس وہی ہونا چاہیے، لیکن ابھی فی الحال وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو پرانے والا بھی چل رہا ہے، اور اس طرح کے مختلف اقدامات ہیں جن کی بنیاد پر یہ امپروو ہوا ہے۔ تو یہ بتانے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو ذمہ دار ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ جس بھی محکمے میں ہیں، اگر چند لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے ادارے کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر ادارے کے چند لوگ جو ظاہر ہے وہ کی پوسٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لیول پر تو یا میڈیم ٹیئر میں جو ہے وہ لوگ تو نہیں یہ کر سکتے ڈیسیژن میکنگ، تو جو ٹاپ لیول پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بہتر کرنا ہے، امپروو کرنا ہے، اچھے رزلٹس دینے ہیں، تو وہ رزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تمام لوگ، تمام اداروں کے لوگ ایسے کوشش کریں تو یار پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے جو ہے اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ تو لیٹس ٹرائی، کوشش کر کے دیکھیں، اگر ایک انصاف کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں تو باقیوں کو بھی انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے۔ شکریہ۔